www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں معاشرتی اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق طلاق، عدت اور رضاعت وغیرہ سے ہے. اور جب آدمی ان ہدایات پر غور کرے گا تو اسے ضرور یہ احساس ہوگا کہ اسلام یہ چاہتا ہے
کہ معاشرے میں ہر سطح پر امن و سکون قائم رہے، گھر کا ماحول بہترین ہو، شاندار ہو، خاندانوں میں جوڑ ہو، سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہوں، کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، معاشرتی معاملات کو خوش اسلوبی سے نبھایا جائے، کوئی بات اگر بگڑ جائے تو اس کو درست کرنے کی اچھے انداز میں کوشش کی جائے۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام تعلیمات کا جو اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی سلسلے میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ معاشرت میں خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ بیماریاں ہیں؟ کون سی وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے معاشرت تباہ ہوتی ہے اور آدمی ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ تو اگر غور کیا جائے گا تو یہ بات سامنے نکل کر کے آئے گی کہ عموماً ظلم و زیادتی اور حق تلفی کی وجہ دو باتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر دے اور نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے کہ فتویٰ کچھ بھی کہہ رہا ہو، شریعت کی طرف سے کچھ بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہوں، مگر آدمی ایسا غافل ہے شریعت کی طرف سے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا، اور جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کیے چلا جا رہا ہے۔ تو شریعت کی اندیکھی کرنے سے معاملات میں ہر سطح پر بگاڑ آتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آدمی شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھے تو کتنے ہی ناگوار حالات کیوں نہ ہوں، بہرحال ان کے اندر سدھار کی گنجائش نکل کر کے آتی ہے۔ تو ایک بڑی بنیاد معاشرتی بگاڑ کی، خاص طور پر اس دیواجی زندگی میں تلخی اور کڑواہٹ پیدا ہونے کی یہ ہے کہ شوہر اور بیوی یا ان میں سے کوئی ایک احکام شریعت کو نظر انداز کر دیں اور شرعی ہدایات پر عمل نہ کریں تو معاملات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بنیاد معاشرتی بگاڑ کی، جہاں بھی وہ بنیاد پائی جائے گی، چاہے جس سطح پر ہو، تو ضرور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ایذا رسانی اور ذہنی اور عملی
اور بدنی تکلیفوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے کبر و غرور، کہ اگر یہ مثلا شوہر میں پیدا ہو جائے، اپنے کو بڑا سمجھے، گھمنڈ میں رہے اور بیوی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اسے ذلیل کرتا رہے، اس کے ساتھ شریک زندگی ہونے کے اعتبار سے معاملہ نہ کرے بلکہ اسے خادمہ سمجھے، وقت بے وقت زبان سے ایسے جملے نکالے جو اس کے لیے ذہنی اذیت کا سبب ہوں، اور وہ محض اس وجہ سے ہو کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے اندر کبر کا مادہ ہے۔ اسی طریقے پر اگر کسی بیوی کے اندر یہ کبر پیدا ہو جائے کہ وہ شوہر کو خاطر ہی میں نہ لائے، شوہر کی بے عزتی کرتی رہے، طعن و تشنیع اس کی زبان پر آ جائے، تو بھی زندگی کڑوی ہو جاتی ہے، معاملات تلخ ہو جاتے ہیں، اور ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سنبھلنے میں نہیں آتا۔ تو آپ جب غور کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ جب بھی اور جہاں بھی معاشرتی زندگی میں شریعت سے غفلت پائی جائے، احکام شریعت کو پامال کیا جائے، قرآنی اور پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کو پس پش ڈال دیا جائے، یا کوئی ایک کبر و غرور میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر بنا بنایا گھر منٹوں میں بگڑ جاتا ہے اور حالات نہایت ناگفتبے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طلاق کے اندر جہاں میاں بیوی کے لیے ہدایات دیں، آداب بتلائے، بار بار اپنے سے ڈرنے کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے ڈرو تو یہ بشارت ہے، یہ تمہیں فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، ترغیبی انداز میں ذہن سازی کی کوشش فرمائی، مزاج بنایا۔ وہیں آگے تنبیہ کے انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، سرکشی کے راستے پر چل کر کوئی خام خیالی میں نہ رہے، کبر و غرور کا طریقہ اپنا کر کوئی سنہرے خواب نہ دیکھتا رہے، بلکہ چاہیے کہ سب لوگ دنیا کی تاریخ پڑھیں، پرانی قوموں کے حالات دیکھیں، ان کے انجام سے سبق حاصل کریں، کیسی بڑی بڑی جاہ و جلال والی، رعب و دبدبے والی، آلات و اسباب والی ترقی یافتہ قومیں دنیا میں گزری ہیں، جو اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھا کرتی تھیں۔ ان کے پاس پیغمبر جاتے تھے
صحیفے نازل ہوتے تھے، مگر وہ سرکشی کا راستہ اپناتے، کبر و غرور کا راستہ اپناتے، پیغمبروں کی توہین کرتے، تذلیل کرتے، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم عاد و سمود کا کیا انجام ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا خطرناک قسم کے عذاب نازل کیے گئے، قوم شعیب کا کیا انجام ہوا وغیرہ۔ جب اتنی بڑی بڑی قومیں سرکشی اور غرور کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں، تو یہ میاں بیوی کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ اور میاں بیوی کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی جو شخص انفرادی یا اجتماعی زندگی میں سرکشی اور بغاوت یا کبر و غرور کے راستے پر چلے گا، ان سب کے لیے ان آیات میں عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے کہ جب ہم نے ان بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، عبرتناک عذاب سے دوچار کر دیا، زبردست ان کی پکڑ کر لی، تو تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ وہی اللہ اسی شان و شوکت کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جیسے اس نے ان کو سزا دی ہے، وہ آج تمہیں بھی سزا دینے پہ قادر ہے، اس لیے ہوش میں آؤ۔ معاشرتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو، گھر کا ماحول پرسکون بناؤ، رشتہ داروں کے حقوق کو بجا لاؤ، رشتے ناطے کو قطع نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پکڑ آ جائے گی تو کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے سورہ طلاق کے اندر دوسرے رکوع میں تنبیہ کی آیتیں نازل فرمائی گئیں، اور پھر تمام اہل ایمان سے خطاب کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور اہل ایمان کو لقب دیا گیا کہ یہ اولو الالباب ہیں، یعنی عقل رکھنے والے ہیں، کیونکہ عقل مند ہی آدمی اپنے اچھے برے کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہی نہ ہو تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو اہل ایمان کو عقل مند کہا گیا کہ انہوں نے ایمان لا کر بہت بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے ایمان عطا کیا تو گویا عقل مندی کا تمغہ بھی عطا کیا، تو فرمایا کہ اہل ایمان کو تو بھائی بہت خوش رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان کے پاس نصیحت کی کتاب قرآن پاک نازل کیا، اور یہ قرآن پاک کو بھی ویسے ہی نہیں اتار دیا کہ کہیں رکھ دیا جاتا کہ جا کے پڑھ لو، بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا، جو باقاعدہ اللہ کی کھلی ہوئی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں
وہ بے ایمانی اور بد عملی کی اندھیریوں سے نکل کر ایمان اور طاعت کی روشنی کی طرف منتقل ہو جائیں، ان کی زندگی منور ہو جائے، کارآمد ہو جائے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ جو بھی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لائے گا اس کے لیے جنتیں تیار ہیں، باغ تیار ہیں، بہترین قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں ان باغوں میں، بڑا ہی بہترین شاندار منظر ہے جو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ اور جو بھی وہاں چلا جائے گا کوئی واپس آنے کا سوال نہیں، اور وہاں پر جو کھانے پینے کا انتظام ہے، ہر قسم کے انواع و اقسام وہاں مہیا ہوں گی اہل جنت کو، اس کا تو یہاں کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے چاہے کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر تم عقل مند ہو تو نہ تو کبھی سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے اور نہ کبھی کبر و غرور کے میں مبتلا رہو گے۔ اگر ان دو چیزوں سے آدمی بچ گیا، نہ تو شریعت کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ کبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ تواضع کے ساتھ اپنے کو کمتر سمجھ کر کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بس اس کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا اور آخرت میں بھی اسے عزت سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو بہت ہی مؤثر انداز میں ان آیات میں، سورہ طلاق کے آخری رکوع کی ان آیات میں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے، تاکہ عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ اور کتنی ہی بستیاں کہ انہوں نے ہمارے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کا سخت ترین حساب لیا۔ حساب جب سخت ترین لیا جاتا ہے تو بال کی کھال نکال لی جاتی ہے، پھر کوئی بچتا نہیں ہے، پکڑ سخت ہو جائے۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ایسی آفت میں انہیں مبتلا کیا جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، بالکل اچانک عجیب و غریب عذاب آیا، ناقابل تصور۔ کہیں پانی آ گیا تو سب کو ڈبا کر کے نیست و نابود کر دیا، کہیں ہوا چل پڑی جس نے بھرکس بنا کر کے رکھ دیا، کہیں پتھروں کی بارش ہوئی۔ فرمایا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا، سو انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے کا سامنے آ گیا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو آیا،
آخرت کے لیے الگ سے سخت عذاب تیار ہے جہنم میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ سو اے عقل مند لوگو جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی نے تم پر یہ نصیحت کی کتاب اتاری ہے۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اور تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو تم کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیتیں، کھول کر بیان کرنے والی صاف ستھری آیتیں، بالکل پڑھو تو دل میں اترتی چلی جائیں۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکال دیں ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیریوں سے روشنی کی طرف۔ یہ پیغمبر کا مشن ہے، جہالت کی تاریکیاں مٹیں اور توحید کی اور رسالت کی کرنیں دنیا میں عام ہو جائیں، یہ مشن ہے پیغمبر کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو یقین لایا اللہ پر اور عمل کرے نیک تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، بہہ رہی ہیں، جو ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی نکلنے کا معاملہ نہیں۔ قد احسن اللہ له رزقا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر روزی کا انتظام فرما رکھا ہے، عزت والی روزی ملے گی، عافیت والی ملے گی، جو چاہیں گے وہ ملے گی، ناقابل تصور ملے گی، جس کو دنیا میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ روزی انشاءاللہ وہاں اہل جنت کو ملنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں نصیحت دی گئی کہ راہ راست پہ آ جاؤ تو مزے میں رہو گے، اور اگر غلط راستے پہ چلو گے، اللہ کے اور حقوق البندوں کے حقوق میں کوتاہی کرو گے تو پرانی قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ جس اللہ نے انہیں سزا دی ہے وہ اللہ تمہیں بھی سزا دینے پہ دنیا آخرت میں قادر ہے۔ اور نیکی کرو گے، ایمان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو گے تو مزے ہی مزے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ تو عقل مندی کا کام کرو۔ عقل مندی کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکم پر چلو، رسول اللہ کے طریقے پہ چلو، اسی میں حیات طیبہ نصیب ہوگی، پرسکون زندگی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے حفاظت فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد،
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 13ویں مجلس میں سبھی سامعین کرام کی خدمت میں سلام مسنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں ایک اہم سوال یہ کیا گیا ہے کہ جادو سیکھنا کیسا ہے اور جادو کی حقیقت کیا ہے۔ چونکہ بکثرت لوگوں کے ذہن و دماغ میں جادو کی باتیں سمائی رہتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو وہم ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی پریشانی پیش آئی، کوئی جسمانی بیماری ہوئی یا کوئی کاروبار میں گھاٹا ہوا، نقصان ہوا، بس فوراً یہ ذہن جاتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا۔ تو اس لیے شریعت کی نظر میں جادو کا کیا حکم ہے اور جادو کی حقیقت ہے یا نہیں، اس بارے میں مختصر بات عرض کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جادو اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، اور اس کا اثر جو ظاہر ہوتا ہے اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں اندرونی طور پر، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ شرکیہ یا غیر مفہوم المعنی کلمات ادا کر کے اور اپنا تخیل یکجا کر کے جادوگر کسی شخص پر اثر ڈالتا ہے، جس کی بنا پر اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مثلا کسی کے متعلق نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یا کسی سے بے انتہا رغبت ہو جاتی ہے، یا کسی کام سے دل ہٹ جاتا ہے، یا کسی کام کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو وہ جنتر منتر کچھ پڑھے جاتے ہیں اور خیال جمایا جاتا ہے، جس کا یہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جادو کے اثرات سے نظر بندی کر دی جاتی ہے،
کہ چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ آتی ہے. اس کو مسمر اعظم بھی کہتے ہیں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے شیاطین کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے مدد لیتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ ان سے رابطے قائم کیے جاتے ہیں جادو کے ذریعے. اور چوتھی چیز یہ بتلائی گئی کہ جو ستاروں کی گردش ہے، فلاں ستارہ نکلے گا تو یہ اثر ظاہر ہوگا، فلاں ستارہ ڈوبے گا تو دنیا میں اس کا یہ اثر مرتب ہوگا. اس سے نقشہ بنا کر کے اور خبریں دی جاتی ہیں، جیسا کہ جیوتشی لوگ کرتے ہیں. تو یہ سب فی الجملہ جادو کی شکلیں ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی ایک حقیقت ہے. لیکن کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ جادوگر جو محیر العقول چیزیں دکھلاتا ہے یا اثر ڈالتا ہے، اس میں اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے جو خلاف عادت بطور خرق عادت جو نشانیاں پیش کی گئیں، یہ دونوں ایک درجے میں کہ وہ بھی خلاف عادت ہیں، یہ بھی خلاف عادت ہیں. یہ دونوں ایک نہیں ہیں. انبیاء علیہم السلام کے ذریعے جو خلاف عادت باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ پیش کرنے پر نبی خود قادر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ نشانی اس سے صادر ہوگی، حکم نہیں ہوگا تو نبی اپنی طرف سے کوئی نشانی پیش نہیں کر سکتا. جبکہ جادوگر جو جادو دکھلاتا ہے وہ اپنے فن کی کاریگری کا اظہار کرتا ہے، وہ خود اسے پیش کر سکتا ہے، بار بار پیش کر سکتا ہے. مختلف جادوگر بیک وقت اس کو پیش کر سکتے ہیں، اس کی مثال دوسری جگہ بھی پائی جا سکتی ہے، جبکہ معجزے کی مثال دوسری جگہ نہیں پائی جا سکتی. اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و مصلحت سے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو نشانی عطا کی عصائے موسوی کی شکل میں، اور پھر ایسے اسباب بنے کہ تمام جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا، اور جادوگروں نے جمع ہو کر کے اپنے بہتر سے بہتر جادو کا مظاہرہ کیا کہ پورے میدان میں رسی ڈنڈے ڈال کر کے نظر بندی کر دی کہ سب لوگ ان رسی ڈنڈوں کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ سانپ ہیں جو حرکت کر رہے ہیں. تالیاں بجا دیں اور واہ واہی ہونے لگی. لیکن جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی نشانی اللہ کے حکم سے ڈالی، وہ عصا ڈالا
میدان میں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس عصا نے سانپ بن کر جو دھوکہ اور فریب کیا تھا، ڈرامہ رچایا تھا جادوگروں نے، ان سب کے تار و پود کو اس اژدہے نے بکھیر کر کے رکھ دیا۔ جادوگر یقین کر بیٹھے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ خدائی طاقت ہے، ہم سب مل کر کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے سب ایمان لے آئے۔ تو جادو جادو ہے، معجزہ معجزہ ہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اتمام حجت فرما دیا۔ اور یہ جادو کے اثرات انسانی بدن پر اسی طریقے پر پڑتے ہیں جیسے کہ اور دیگر بیماریوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ جیسے کوئی بخار میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کھانسی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی اور کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک عارض جادو بھی ہے۔ اسی لیے جادو کا اثر برے لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں نیک اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ پر بھی جادو کرایا گیا۔ ایک منافق یہودیوں کا کاسا لیس تھا، لبید ابن العاصم، خبیث ملعون، اس نے آپ پر جادو کرایا تو آپ کی طبیعت میں عجیب ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک کام کرنے کا خیال آتا لیکن وہ کام کیا ہوا ہوتا نہیں تھا، تو طبیعت میں بشاشت نہیں رہتی تھی۔ تو پھر آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے کچھ بالوں کو لے کر کنگھی میں باندھا گیا ہے اور اس کو بیر ذی اروان میں پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس چیز کو نکلوایا اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس کے اندر بھی جو جادو کیا گیا تھا 11 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ ایک ایک آیت آپ پڑھتے رہے، گرہ کھولتے رہے تو فرمایا ایسا ہو گیا جیسے کسی نے باندھ رکھا تھا بدن کو، وہ کھول دیا گیا۔ تو جادو کی حقیقت ہے، مگر یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو دنیا میں بہت بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر، ان گناہوں میں سے ایک گناہ جادو بھی ہے، کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اس میں ایذا رسانی دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اس میں عقیدے کا بھی فساد ہے، عمل کا بھی فساد ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، ظاہری غلاظت بھی ہے، باطنی غلاظت بھی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو کا کرنا، جادو کے مشغلے میں لگنا، یہ سب بدترین درجے کا گناہ ہے، بدترین درجے کا۔ اور اگر اس کے اندر نعوذ باللہ بتوں کی پوجا شامل ہو جائے، شیاطین کی عبادت شامل ہو جائے، یا کوئی اور عقیدہ ایسا شامل ہو جائے جو اسلام میں حرام ہے، جو اسلام میں قطعاً منظور نہیں ہے، ایسا کوئی عقیدہ اگر شامل ہو جائے تو یہ جادو کفر کے درجے تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے جادو کے مشغلے میں کسی مسلمان کو تصور میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ جادو میں حصہ لے، جادو کسی پر کرائے،
جادو کے معاملے میں کسی جادوگر کے پاس جائے، جادوگر کے پاس جا کر اس کی باتوں پر یقین کرے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو جادوگر کے پاس جا کر اس کی بات پر یقین کرے گا، کوئی بھی بات کہہ دے جادوگر کہ تمہارا فلاں دشمن ہے، تمہارا کاروبار یوں ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، آئندہ کی خبریں بتا دیں، اور اس کی بات پر آپ نے یقین کر لیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرے اوپر نازل کردہ دین اور شریعت کا انکار کیا ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے علاقوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سے لوگ کسی کی دشمنی میں بالکل اندھے ہو کر غیر مسلموں کے پاس، غیر مسلم جادوگروں کے پاس، سفلی عمل کرنے والوں کے پاس، گندا اور غلیظ عمل کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور یقین کر کے ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی نحوست کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں سے اپنے کو بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی یہ محسوس کرے کہ میرے اوپر جادو ہوتا ہے یا جادو ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہم میں نہ پڑے زیادہ۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو جتنا وہم کرتا ہے جادو کی باتیں اس پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور جتنا عقیدہ مضبوط رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو انشاءاللہ اتنا ہی وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے روزانہ صبح شام آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو حفاظ کرام ہیں وہ سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی جادو کا اثر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ اور خود پڑھنے کا اصل فائدہ ہے، یہ نہیں کہ دوسروں سے پڑھوا دو پیسہ دے کے، خود پڑھنا ہے۔ حافظ قرآن ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، 1 پارہ آج پڑھ لیا، 1.25 پارہ آج پڑھ لیا، 1.25 کل پڑھ لیا، 2 دن میں پوری ہو گئی۔ اور اچھا حافظ ہو تو 1 دن بھی پڑھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں، ناظرہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، انشاءاللہ اثرات ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین رہے تو ہر طرح کے جادو سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور عافیت عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں بیان کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑی ہی زوردار انداز میں دعویٰ کر رہے ہیں، اور اپنے مخاطبین کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بس قیامت تو آنے ہی والی ہے، اور اپنے طور پر اس کی مدت بھی متعین کر دی کہ بس 40-50 سال میں آ ہی جائے گی، اور یہ بھی دعویٰ کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مجھے عطا کیا ہے۔ اچھی خاصی لمبی تقریر ہے، اور ایسی زوردار تقریر ہے کہ جو سنے وہ بالکل اس پر یقین کرنے کو تیار ہو جائے۔
تو یہاں پر ہم دو باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، پچھلے دور کے اعتبار سے قیامت قریب آتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں خود آیت نازل ہو چکی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ سمجھنی ہے اور جاننی ہے اور اس پر یقین کرنا ہے کہ حتمی طور پر کوئی شخص یہ نہیں بتلا سکتا کہ کس سال میں اور کتنے زمانے کے بعد قیامت قائم ہونی ہے۔ یہ علم اللہ تعالی نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، حتیٰ کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ نے جب پیغمبر علیہ الصلاۃ سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو آپ نے صاف جواب دے دیا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، نہ کوئی نبی بتلا سکتا ہے نہ ولی بتلا سکتا ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کہ اللہ تعالی نے کسی کو اس کا وقت ظاہر ہی نہیں کیا کسی کے اوپر کہ وہ کہہ سکے کہ صاحب اتنے سن میں یا اتنے سال میں قیامت آ جائے گی۔ ایسا دعویٰ کرنا بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں بتائی، وہ بعد میں کسی اللہ کے ولی کو کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس لیے حتمی طور پر یہ دعویٰ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ایسی باتوں پر ہرگز دھیان نہیں دینا چاہیے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ مغیبات میں سے ہے۔ جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اسے بھی نہیں پتا، وہ بس سور منہ میں لیے ہوئے کان لگائے ہوئے ہے اللہ کے حکم کی طرف کہ کب آرڈر ہو اور کب سور پھونکا جائے۔ اس لیے جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف قطعاً توجہ نہیں دینی ہے۔ اور ہم نے تو اس میں یہ بھی سنا کہ وہ سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات بھی کہہ رہے تھے، حالانکہ یہ علامت جب ظاہر ہوگی وہ بہت سی علامتوں کے بعد ظاہر ہونے والی ہے۔ یہ ان 3 علامتوں میں سے ہیں جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بہت سی علامتیں ہیں، احادیث میں 10 علامتیں بتائی گئی ہیں جو بالکل قریبی زمانے کی ہیں، بالترتیب پیش آنے والی ہیں۔ ان پر بلا کسی تفصیل کے اور بلا کسی شک اور شبہ کے ایمان لانا ہے، اور اس میں نہیں پڑھنا کہ یہ کب آئے گی اور کیسے آئے گی اور کیا آئے گی۔ اللہ کا نظام ہے، جب بھی آئے گی آ جائے گی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم بس تسلیم کرو کہ قیامت آنی ہے، اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں سے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ جب کسی سے دوستی کرو تو اس کا خیال رکھو کہ اگر وہ بعد میں دشمن ہو جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے، اور کسی سے دشمنی کرو تو بھی اتنی زیادہ نہ کرو کہ اگر وہ بعد میں دوست ہو جائے تو رسوائی نہ ہو۔ تو یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ روایت ترمذی شریف میں اور بعض دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور خود حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ اس مضمون کی بات اگرچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے روایت میں، لیکن یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مقولہ جس سند سے ثابت ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال روایت ہو یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مقولہ ہو، دونوں صورتوں میں اس روایت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بڑا ہی پرحکمت ہے، اور وہ پرحکمت اس معنی کر ہے کہ آدمی کو دوستی میں بھی اعتدال میں رہنا چاہیے۔ کسی سے دوستی ہو تو یہ نہ ہو کہ اپنی سب راز کی باتیں اسے سنا دے اور بتا دے، جس کی وجہ سے اگر بعد میں کبھی دشمنی ہو جائے تو وہی دوست سب سے بڑا ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی آدمی کو اعتدال میں رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اللہ تعالی دونوں میں ملاپ فرما دیں تو پھر آنکھ ملانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے دونوں حالتوں میں اعتدال کا دامن تھامے رہیں، یہ بہتر اور اچھی بات ہے، اور اسی میں انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو کیا وہ بسم اللہ کا ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کھول کر اور ہر لائن پر بسم اللہ پڑھتے رہیں تو کیا انہیں قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ انہیں صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب تو جب ہی ملے گا جب کہ قرآن پڑھا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو اس کی خبر سن کر انا للہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے انتقال میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں گھر جا سکتے ہیں، تعزیت بھی کر سکتے ہیں اس کے اہل خانہ سے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مرد کے لیے حج اور عمرے کے علاوہ سر کو پوری طرح منڈانے کا کیا حکم ہے، اور کیا اس کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ منڈانے کا حکم حج اور عمرے کے علاوہ مباح ہے، یعنی نہ تو ناجائز ہے نہ اسے مسنون کہا جائے گا، بلکہ گنجائش دی جائے گی۔ جس کو ضرورت ہو تو وہ منڈا بھی سکتا ہے، اور اگر نہ منڈائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں بیوی سے باقاعدہ اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کی مرضی بھی شامل حال رکھی جائے بطور حسن خلق کے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور دینی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔